अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। कुरान करीम की मुसलसल एक्सपोजिशन के सिलसिले में आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 84 इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आयत नंबर 83 की एक्सप्लेनेशन की, तो उसके अंदर क्या था कि बनी इसराइल के अहद का ज़िक्र था, जिसमें उन्होंने अहद किया था कि एक ये कि वो अल्लाह के सिवा किसी की महकूमियत इख्तियार नहीं करेंगे, सिर्फ़ उसी की महकूमियत इख्तियार करेंगे जो अल्लाह के कवानीन है। एक तो ये थी। दूसरी, उन्होंने ये अहद किया था कि वो वालिदैन के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, यतामा के साथ, मसाकीन के साथ हुस्न सलूक करेंगे। उसके अंदर हमने बताया था कि ये यतामा और मसाकीन क्या होते हैं, दोबारा बता देता हूँ। यतामा वो होते हैं यतीम जो भरी दुनिया में अपने सारे रिश्तेदारों के होते हुए भी तनहा रह जाते हैं और कोई उनका पुरसान हाल नहीं होता। और मसाकीन वो होते हैं जिनके चलता हुआ कारोबार रुक जाए, तो वो उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी ना हो रही हों, तो इनको मसाकीन बोलता है। और आगे उन्होंने एक अहद ये किया था कि वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, कि वो लोगों के साथ हुस्न सलूक से बात करेंगे। और एक अहद उन्होंने ये किया था कि वो सलात और ज़कात का निज़ाम कायम करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इन तमाम जितने भी ये प्रॉमिसेस थे, जितने भी ये वादे थे, अहद थे, वो अपने उन वादों से फिर गए और उन्होंने मुंह मोड़ लिया। तो ये होगी, ये आयत नंबर 83 होगी। अब हम आयत नंबर 84 के ऊपर आते हैं जो इस वीडियो का उसके पेश कर रहे हैं। तो कह रहा है कि वइज़ अख़ज़ना मीसाककुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, और जब तुमने अहद किया, बनी इसराइल की बात कर रहा है कि जब तुमने अहद किया, हमने तुमसे अहद लिया से मुराद है बनी इसराइल ने जब अल्लाह से अहद किया कि ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, कि तुम आपस में खून रेज़ी नहीं करोगे। ये इसका मतलब होता है बाहमी खून रेज़ी करना। तुम बाहमी खून रेज़ी नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, एक दूसरे का खून नहीं करोगे, कत्लो गारत नहीं करोगे। तो एक तो तुमने ये है अहद किया था, वला तुखरिजूना अनफुसकुम, और वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम। दूसरा ये अहद किया था कि तुम में से जो लोग कमज़ोर हैं, तुम उनको अब उनके घरों से नहीं निकालोगे। ये है ला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम। दियार घर को बोलते हैं। तो कहता है तुम उनको उनके घरों से नहीं निकालोगे, उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं करोगे, उनके साथ मोहब्बत का मामला करोगे, अखुवत का मामला करोगे, उनके साथ मुसावात और हमदर्दी और एहतराम का मामला करोगे। तो ये भी तुमने अल्लाह से अहद किया था। सुम्मा अकरर तुम, तो क्या चीज़ होगी, फिर तुमने इकरार किया इन सब चीज़ों के ऊपर कि हम ये करेंगे। सुम्मा अकरर तुम व अंतुम तशहदून, और तुम इसके ऊपर खुद गवाह हो, यानी तुम जानते हो कि तुमने क्या अहद किए थे, उनके ऊपर तुम खुद गवाह हो कि ये अहद हुए थे। तो पीछे बता रहा है कि तुम अपने उन अहदों से फिर गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वो अपने अहद से फिरे तो फिर क्या हुआ, वो ज़लालत में मुब्तला हो गए, वो फसाद में मुब्तला हो गए, खून रेज़ी में मुब्तला हो गए, उनकी हालत बहुत बुरी हो गई, पस्ती आ गई। तो इसके ऊपर फिर कुरान करीम अगली आयत में बताता है कि फिर उनकी हालत क्या हुई। तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं, जो कौम भी अल्लाह के कवानीन की से रूगर्दानी करती है, इन्हिराफ करती है, वायलेशन करती है, तो फिर दुनिया में ही वो तबाही में घिर जाती है। ये अल्लाह के कवानीन कोई ये नहीं है कि हम उनकी इताअत करेंगे तो वो अल्लाह खुश हो जाएगा। मैं कई दफ़ा आपको बताता हूँ, ये अल्लाह की खुशी या नाराज़गी का मामला नहीं है, क्योंकि वो असमद है, अलगनी है। उसको ना अपनी वो जज्बात से आरी है, वो जज्बात से पाक है, वो इंसानी जज्बात से पाक है। तो ये नहीं है कि उसने अपनी खुशी के लिए कवानीन दिए हुए हैं और उनकी वायलेशन करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो इन चीज़ों से पाक है, अलगनी है, असमद है, बेनियाज है।
ایکچولی وہ قوانین اس نے دیے ہیں کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمیں بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کی نیڈز اینڈ وانٹس کیا ہیں، اس حساب سے اس نے وہ مینول دیا ہے، قوانین دیے ہیں۔ اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ جو قوانین ہیں وہ انسان معلوم نہیں کر سکتا، وہ قوانین اس کا کریٹر انسانوں کا وہ معلوم کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہوتی ہے۔ وہ قوانین اگر کوئی بنائے گا انسان خود اور اس کے اوپر چلے گا تو اس سے یہ انسانیت سے متعلق قوانین کی بات ہو رہی، کیونکہ قرآن کریم انسانیت سے متعلق قوانین کی بات کرتا ہے۔ جو کائنات سے متعلق فزیکل لاز ہے اس کے لیے تو اللہ نے انٹلیکٹ دیا ہوا ہے، وہ تو آپ کائناتی علوم، سائنس کی علوم، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی کی روح سے آپ سمجھیں گے کائنات کہ پانی بنا کیسے، اس کا فارمولا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، پانی کی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ یہ تو ان چیزوں سے معلوم ہوگا جو اللہ کے قوانین ہیں، کائناتی قوانین، وہ تو فزیکل لاز ہیں جو کائناتی علوم سے حاصل ہو سکتے ہیں، عقل و فکر کی روح سے، تجربہ اور مشاہدہ کی روح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم ان کی نہیں بات کرتا، وہ تو ضروری ہیں زندگی چلانے کے لیے۔ قرآن کریم ان اصولوں کی بات کرتا ہے جو انسان معلوم نہیں کر سکتا، وہ انسانیت سے ریلیٹڈ قوانین ہیں کہ جب انسانوں کا آپس میں معاملات ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ قوانین انسان نہیں بنا سکتے، نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے، یہ قوانین انسان نہیں بنا سکتے، والدین کے اور اولاد کے، رشتہ داروں سے متعلق قوانین، آپس میں مساوات سے متعلق قوانین، بامی میوچل رسپیکٹ سے ریلیٹڈ قوانین، یہ انسان نہیں بنا سکتے۔ انسان اگر بنائیں گے تو محدود لیول کے اوپر اپنے فائدے کے لیے بنائیں گے، پھر ان کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے ہیں وہ یونیورسل ہیں۔ جب انسان ان قوانین کے اوپر چلے گا، ان کو سمجھے گا اور عمل کرے گا تو اس کو خود بھی فائدہ ہوگا اور دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین وہ اس کے لیے وقتی طور پر اس کے اپنے فائدے کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کو نقصان دے سکتے ہیں، دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ اللہ کے قوانین جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسل ہوتے ہیں، اس لیے یہ جو بک ہے یہ یونیورسل ہے، یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص نسل کے لیے نہیں، کسی خاص عہد دور کے لیے نہیں، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، تو یہ جو ہے ہر دور کے لیے، ہر قوم کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ یونیورسل ہے، یہ کسی خطہ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اس کے قوانین جہاں بھی آپ امپلیمنٹ کریں گے کہیں بھی وہ ٹکرائیں گی نہیں کسی کے مفاد کے ساتھ، وہ مفاد جھوٹے نہ ہوں۔ تو یونیورسل بک ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان قوانین کی اطاعت کرنا، اس کی روح سے نظام بنانا اور اس نظام کے تحت چلنا، تو پھر تو یہ ہوگا کہ یہ دنیا اسی دنیا میں جنت بن جائے گی، یہ ورلڈ اسی دنیا میں جنت بن جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر خون ریزی ہوگی، فساد ہوگا، دھوکہ ہوگا، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہوگا، تو پھر امن نہیں قائم ہو سکتا، پھر جہنمی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے اگر آپ قرآن کریم کو سمجھیں گے تو آپ کو قرآن کے حقائق واضح ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو 2 ویڈیوز ہیں ان میں بنی اسرائیل کے وہ جو اللہ سے کیے گئے عہد ہیں وہ بظاہر تو ایسے ہی کہ اللہ سے کیے گئے عہد ہیں، لیکن ان کے اوپر غور کریں، یہ جو بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں ان کے اوپر یہ عہد لازمی ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں اور ان عہدوں کے مطابق نہیں چل رہے تو سمجھ لیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم صرف ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، ہم اس معیار کے اوپر نہیں ہیں جو معیار ایک مسلمان کا قرآن کی روح سے قرآن نے دیا ہے۔ اگر ہم اس معیار کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہی عہد ہمیں اس سے بھی کرنے ہوں گے اور ان کے مطابق ہمیں اپنا بیہیویئر، اپنا ایٹیٹیوڈ سیٹ کرنا ہوگا۔ اس لحاظ سے اگر ہم سیٹ نہیں کریں گے، اپنے اندر چینج نہیں لائیں گے، تغیر و نفس نہیں کریں گے، اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا بیہیویئر، اپنی سوچ، اپنی تھنکنگ اس کے مطابق نہیں کریں گے، تو پھر آپ یقین رکھیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن قرآن کی روح سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔
ہم جنتی زندگی کے لیے کوالیفائی اپنے آپ کو نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے، جنتی زندگی کی کوالیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو چیزیں ہیں جو یہاں پر قرآن کریم نے جن کو بتایا ہے وہ ایڈاپٹ کریں۔ جب تک نہیں کریں گے تو آپ یہ یقین رکھیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جب ہم ایڈاپٹ کریں گے تو اب سمجھ لیں کہ ہم پھر مسلمان کے لیول کے اوپر آئیں، انسانیت کے۔ دیکھیں، مسلمان ہونے کے لیے پہلے تو آپ انسانیت کے لیول کے اوپر آئیں گے۔ یہ انسانیت کی چیزیں ہیں نا، بیسک ایتھکس کی چیزیں ہیں، وہ بتا رہا ہے۔ اس کے اندر اپنی جو ضابطہ ہے وہ تو ایک ہی آ رہا ہے کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور ایک ہی آ رہا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے قوانین کے علاوہ کسی قانون کی پیروی نہ کرنا، صرف اسی قانون کی پیروی کرنا، اور آگے یہ چیزیں اس کے لیے آ رہا ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ آگے پھر وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان، حسن سلوک، یتامہ مساکین کے ساتھ حسن سلوک، اچھے انداز سے بولنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ خون ریزی نہ کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو گھر سے نہ نکالنا، کسی کی بے توقیری یا انسلٹ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگین یہ چیز کلیئر کر لیں، یہ ضابطے جو ہیں انسانوں کو، مسلمان تو بڑا لفظ ہے، پہلے تو انسان بننا پڑے گا، اس کے لیے یہ شرائط ضروری ہیں، یہ کنڈیشن ضروری ہیں، ان کے اوپر پورا اتریں گے تو پھر یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہوگا، پھر ہم مسلمان ہونے کے درجے کے اوپر آئیں گے۔ تو امید ہے آپ قرآن کریم کے جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، جو ریئلٹیز ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے۔ تو یہ تدبر جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم بار بار جو ہے وہ تدبر کی بات کرتا ہے، غور و فکر کی بات کرتا ہے، شعور سے کام لینے کی بات کرتا ہے، عقل و فکر کی روح سے سوچنے سمجھنے کی بات کرتا ہے، ریشنلی ڈیسیژن میکنگ کی بات کرتا ہے۔ تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں، خود اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔